پاکستانی کپتان نظر نہیں آتا بھائی. مجھے تو لگتا ہے یہ جان بوجھ کے ڈرامہ کرتے ہیں. کیوں؟ شوشا چھوڑنا ہے. ایک شوشا چھوڑتے تو ہیں ہر دفعہ ورلڈ کپ سے پہلے, یہاں سے ان کی جرنی سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ طریقہ کار ہے ان کا اور کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو لگاؤ اس طرف, بحث بنے گی, اس پوسٹر پہ اتنی بحث ہو گئی ہے, ہو جائے گی. ابھی آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہم کس چیز پہ ڈسکس کر رہے ہیں؟ پوسٹر پہ, پاکستانی پوسٹر پہ. تو پوسٹ یہی تو ہے, یہی سے تو پیسہ کمانا ہے, یہی سے تو سٹارٹ ہونا ہے. اب اسی پہ ڈسکس ہوگا, ویوز آئیں گے, نوٹ بنیں گے سوشل میڈیا پہ, یہ وہ سب کچھ چلتے چلتے ہر کرکٹر اس پہ ڈسکس کرے گا, ہر ایرا غیرہ اس پہ ڈسکس کرے گا. اس کو دیکھ کے ہر ایرا غیرہ ڈسکس کرے گا. جس کا یوٹیوب چینل نہیں ہوگا وہ کھول لے گا اس کے اوپر. کتنے لوگ تو ورلڈ کپ سے پہلے یوٹیوب چینل کھول کے شروع ہو جائیں گے, چلو جی ان چیزوں میں بات کرو. یہ طریقہ کار ہے, یہ سٹارٹنگ ہے. اس کے بعد کتنی بحث ہوگی دیکھنا. بھائی آپ کا خیال ہونا چاہیے. نہیں, میرے حساب سے آپ کی رینکنگ ہی نہیں ہے اس قابل. آپ نہ پچھلے ورلڈ کپ میں آپ سپر 8 میں نہیں اتنا بڑا ایشو میرے خیال میں نہیں بننا. سپر 8 میں آپ نہیں پہنچے پچھلے ورلڈ کپ میں. آپ امریکہ سے ہار گئے, آپ اور انڈیا سے ہار گئے پچھلے ورلڈ کپ میں. اچھا, سارے کپتانوں کی تصویریں کیا ہیں بتائیں؟ سارے کپتانوں کی تصویریں سارے ہوتے تو پھر ٹھیک ہے, آپ کو بنتا جی کہ ایک آپ نے نکال دیا ہے. وہ ٹاپ نیشنز ہیں اور ایک ہوسٹ کا ہے, سری لنکن کیپٹن ہے, وہ بنتا ہے ہوسٹ ہے وہ نا. بلکہ یہ ہمارے لیے یہ میٹر نہیں کرنا چاہیے, اتنا زیادہ میٹر نہیں کرنا چاہیے. یا تو جی کہ سب کی لگی ہوئی ہیں اور اس میں یہ پاکستان کا مسنگ ہے. تو آئی تھنک اگر دیکھتے ہیں تو ٹاپ 4-5 وہ لگی ہوئی ہیں اور ایک ہوسٹ کنٹری کی لگی ہوئی ہے, وچ میک سینس, اس پہ آ جاتا ہے. ہمارا فوکس آئی تھنک زیادہ کہ ہم نے چیزوں کو بہتر کیسے کرنا ہے. اگر ہم نمبر 1, 2, 3 ٹیم ہوتے تو پھر آٹومیٹکلی آپ کا وہاں پہ یہ تصویر بھی آ جانی تھی. لیکن ہم نے ورلڈ کپ جیتنا کیسے, ٹکٹ پہ تصویر کیسے لانی ہے. ورلڈ کپ اچھا کھیلیں, فائنل کھیلیں, جیتیں, تبھی آئے گی نا. تو آئی تھنک یہ تو ہمارا آج کل ایک تھوڑا سا وہ ٹرینڈ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک بنا ہوا ہے کہ جو کرکٹ کے اراؤنڈ چیزیں ہیں نا, وہ زیادہ, جیسے تنویر نے ورڈ تو صحیح یوز کیا, یہ شوشا چھوڑ دیتے ہیں ہم نا, کہ کوئی ایشو ایسا بنا کے تو وہی ٹاپک چلتا رہتا ہے میڈیا کے اندر بھی, عوام کے اندر بھی. تو جو اصل آپ کے مسئلے کرکٹ کے ہوتے ہیں وہاں سے توجہ آپ کی ہٹ جاتی ہے, اور ایٹ ٹائمز آپ کی پرفارمنس کی توجہ ہونی چاہیے کہ یار یہ کیوں اچھا نہیں ہو رہے, وہ ڈسکشن دوسری طرف چلی جاتی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک ٹیکٹک یوز ہو رہا ہے کہ کیسے ڈائیورٹ کرنا ہے چیزوں کو. یہ تو ویسے بھی جو طریقہ کار صحیح بھی ہونا چاہیے اس کے بھی خلاف جاتے ہیں نا. کیا پاکستان کا جب ایشیا کپ ہوا تھا انہوں نے یہ بولا نہیں تھا, وہ تو ایک طریقہ کار تھا نا. کیا انہوں نے بولا ہم شرٹ پہ پاکستان کے ایشیا کپ کا لوگو نہیں لگائیں گے؟ وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی نا جس طرح ہم بات کریں کہ جی پاکستان کی رینکنگ کی نمبر ٹیم ہے, اس میں سے پوسٹر پہ پاکستان کی کپتان کی تصویر نہیں آئی. یہ تو کرتے کراتے ہیں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان پہلے نمبر پہ بھی ہوتا ہے, یہ نہیں لاتے اس کی تصویر, کیونکہ انہوں نے جو یہ مسئلے مسائل شروع کیے, ہاتھ نہیں ملانا, اس سے سلام نہیں کرنے, اس سے وہ جو براڈ کاسٹر تھا اس کی تو اس نے تو اسٹیٹمنٹ دے دی آئی سی سی نے پرسوں کہ نہیں یہ سب باتیں غلط تھیں کہ براڈ کاسٹر ہم سے اپنی ڈیل ختم کر رہا ہے. آپ نے جو بات کی, بالکل مجھے تو لگتا ہے کہ براڈ کاسٹر کے ساتھ کوئی پیچھے انہوں نے ڈیل کر لیا ہے. ایسی بات ہے, اتنا آسان نہیں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے, ایسا تھوڑی. بھائی ڈیل دیکھیں, بات سنیں, ہم جو اس دن بات کر رہے تھے نا, ٹھیک ہے, وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. اس کے بعد آپ کیسے جانے دیتے ہیں؟ آپ کوشش تو یہ کرتے ہیں نا, کیونکہ یہ تو پتا نا دوست یار ہے دونوں, ٹھیک ہے نا, اسی لیے ان کو لے کے آیا اپنے ساتھ, ٹی وی والے کو اپنے ساتھ لے کے آیا یہ, ٹھیک ہے. تو کیسے وہ جانے دے گا؟ اس سے اس کو فائدہ ہے, ٹی وی پہ میچز آئیں گے, ہر چیز بڑی ایزی ہوتی ہے. لیکن جو ہم بات کر رہے تھے اس کو بھی آپ دماغ میں رکھیں, وہ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ لوگ, وہ اسپانسر یہ ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے بغیر یہ چیزیں ہوں. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی سیٹ اپ ڈیلنگ بعد میں پیچھے ہوئی ہوگی. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ایک کمپنی تھی, وہ سیروگیٹ مارکیٹنگ کمپنی تھی, وہ جب انڈیا کی ٹیم سے ہٹی تو اس وجہ سے یہ ٹی وی رائٹ جس نے لیے میں $3 بلین کے, وہ بھی تھوڑا سا جٹری ہو گیا, اس نے بھی ہٹ گیا پیچھے. لیکن آئی سی سی نے بھی پرسوں پریس ریلیز دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. لیکن وہ جو خبریں آئی تھی وہ سب انڈین میڈیا نے. اچھا ایک منٹ, ایک بات, اچھا ایک چیز, وہ جس ہم سیروگیٹ کمپنی کی بات کر رہے ہیں, وہ ہٹنے کے بعد دنیا میں ڈسکس کتنا ہوا؟ وہ نہیں ہوا ڈسکس. تو یہ ڈسکس نہیں ہوا اس کے بعد, اور لوگوں نے بھی, میں نے دیکھے پوسٹر لگائے ہوئے کہ یار اگر یہ سیروگیٹ کمپنی یہاں سے ہٹی ہے تو یہ ٹی وی بھی ہٹ رہا ہے یہاں سے. ایک دو جگہ میں آپ کو اور دکھا دوں گا. نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ دیکھیں, اس پہ میں تو کہتا ہوں کہ سمپل اگر آپ اس پہ چلیں کہ میرے خیال میں یہ اصول کے ہی خلاف ہے کہ اس طرح کی کمپنیز اسپانسرشپ کے اندر آئیں. ڈائریکٹ اسپانسرشپ, چاہے وہ ٹیم کی ہے, چاہے وہ ایونٹس کی ہے, وہ ہونی نہیں چاہیے. پوری دنیا میں ہوتا ہے, لیکن پوری لیگز کی, دنیا کی لیگز میں ابھی, لیکن ہونا نہیں چاہیے اس طرح, کیونکہ یہ تو پھر آپ یو آسکنگ فار ٹربل نا, کہ آپ کا کوئی پلیئر ہے, جیسے اب انگلش پلیئر, ابھی آسٹریلین بھی شاید میگرا کا شاید کوئی کنیکشن نکلا تھا تو انہوں نے کمنٹری پینل سے اس کو ہٹا دیا. اسی طرح ایک دو پلیئر اور بھی
کہ جنہوں نے صرف ان کے لیے برانڈنگ کی تھی یا ان کو اسپانسرشپ ان سے لی تھی اپنے کسی جو اس کی آرگنائزیشن ہے اس کے لیے، تو اس بیس کے اوپر آپ یہ کمنٹری کا حصہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا تعلق نکل آیا ہے اس طرح کی کمپنی کے ساتھ. آئی تھنک اس طرح کی کمپنیز کو تو اسپورٹ سے دور ہی ہونا چاہیے. بے شک وہاں پہ یہ چیزیں لیگل ہیں لیکن ایٹ لیسٹ ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے ان چیزوں کو. اور آئی تھنک آئی سی سی کو اس پہ دیکھنا ہوگا کیونکہ دیکھیں وہ ہر لیگ کے اندر آپ کو وہی چیزیں وہ نظر آ رہی ہیں. پرمیشن ہی انہی کی وجہ سے ملتی ہے لیگ کی. آئی نو کہ پیسہ سب پیسہ بھی ادھر ہی ہے لیکن آئی تھنک اس کو کہیں نہ کہیں پہ لمٹ آپ کو لگانی ہوگی کہ آپ کو دنیا کی جتنی لیگز ہوتی ہیں ہماری لیگ کے علاوہ آپ کہ جہاں پہ بھی دیکھیں آپ کو ہر جگہ برانڈنگ وہی نظر آتی ہے، چاہے گراؤنڈ کی برانڈنگ ہے، شرٹس کے اوپر آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں. ہاں تو اس چیز کو روکنا ہوگا نا. پھر آپ کہیں گے جی کہ آگے چل کے یہ یہ بہت یہ دیکھیں یہ ٹاپک جو نا بڑے مزے کا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ جی فکسنگ نہیں ہونی چاہیے، اسپاٹ فکسنگ نہیں ہونی چاہیے، لیگز میں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں انٹرنیشنل تو ظاہر سی بات ہے اتنا ایزی نہیں ہے. 50 کیمرے لگے ہوتے ہیں، ہر ٹائم آپ کو چیک کیا جاتا ہے بال آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ اب اتنی آسانی سے نہیں ہوتا، آپ اتنی آسانی سے وہ چیزیں کر نہیں سکتے نا. اب بات یہ ہے کہ یہ چیزیں یہاں سے نکل کے وہ لیگز میں چلی گئی ہیں. اب پرمیشن کون دیتا ان کو؟ جو کرکٹ چلا رہے ہیں. تو جو کرکٹ چلا رہے ہیں ان کو پرمیشن دیتے ہیں تو ان کو پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی یہ سیروگیٹ کمپنی کس طریقے سے لیگز میں آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یار اسپاٹ فکسنگ ہوتی ہے، فلانا ہوتا ہے، فلانا یہ ہوتا ہے. یہ تو کوئی مانے یا نہ مانے، دنیا کی کوئی بھی اسپورٹس ہے، اتنا پیسہ جب ایک کسی بندے کو کوئی بھی لیگ جو ہے، کوئی بھی کلب کسی بھی اسپورٹس میں ایک بندے کو اگر اتنا پیسہ دے رہا ہے، باقی بھی تو ہیں، تو کیا مطلب وہ بغیر اس کے چلے گا؟ بغیر نارمل آپ کسی طریقے سے اتنے پیسے دے سکتے ہیں، وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو آپ کے لوگ کہتے ہیں جو کرکٹ چلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسپاٹ فکسنگ فلانا نہیں ہونی چاہیے. تو بھائی آپ بھی تو لیگوں میں پرمیشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے سب سے بڑی وجہ یار دیکھیں سیدھی سی بات ہے بھائی، دنیا میں نا صرف ویلیو رہ گئی ہے پیسے کی. بس آپ کو کہیں بھی پیسہ نظر آئے گا، کسی بھی صورت میں نظر آئے گا، آپ بولو گے آن دے جی پیسہ، ایزی منی آن دے، جتھوں بھی آندے آن دے پیسہ. بس پی ایس ایل میں تو اب بین ہوا، پچھلے سال بین تھی پی ایس ایل میں. اس سے پہلے تو پی ایس ایل کے ایک اونر سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا ہمیں بہت آسانی سے پیسہ مل جاتا ہے تو ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو. یار جو ادارہ کہتا ہے کہ جی اسپاٹ فکسنگ فلانا فکسنگ یہ نہیں ہونی چاہیے، اس ادارے کے اندر لیگیں ہو رہی ہیں اور وہ اسپانسر وہ سیروگیٹ کمپنیز، تو کیسے ہو رہا ہے یار؟ اچھا چلیں، پاکستان بنگلہ دیش انڈر-19 ویمن ٹیم پاکستان کی گئی تھی بنگلہ دیش، 3-2 سیریز جیت کر آئی ہے. کیونکہ آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ بھی رہا، کچھ عرصے آپ بھی ویمن ٹیم کے ساتھ رہے، بلکہ 3 سال آپ نے کیا. تو اس پر آپ سے جب بات ہوئی تھی پہلے 1.5 سال سے بھی کم، 1 سال، 14-15 مہینے، 14-15 مہینے چلیں. اس سے پہلے بھی آپ 3 سال نہیں، وہ شاہین کے ساتھ رہے تھے، کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ نہیں. تو 3 سال پاکستان میں کبھی رکھا ہے نا 3 سال کے لیے کسی؟ نہیں آپ کا تو یہ نہیں، آپ کا یہ جان بن جاتے ہیں، جان کے اس بات کو کلیئر کر لینا. پھر تو آپ کو قبل از وقت ہٹایا گیا. آپ کو آج پتا چلا ہے؟ نہیں یار تو میری بات لیکن یہ بتایا گیا کہ اپنا ٹائم پورا کر لیا تھا. نہیں ٹائم وہ سال کا کانٹریکٹ. یہ پی سی بی سے کہاں آپ میں نے پوچھا پی سی بی سے، وہاں مجھے بتایا کہ ٹائم پورا کر لیا. چلے وہ ایک ڈفرینٹ بحث ہے کہ میرا ٹائم تھا کتنا یا کیا ان کے پاس کیا وہ لکھا ہوا ہے. پر پاکستان کا جو ایک تھوڑا سا ہمارا المیہ ہے نا کہ کرکٹرز جڑتے نہیں ہیں، اسپیشلی ایکس کرکٹرز. وہ سارے جڑ جائیں نا، ایک پیج کے اوپر ہو جائیں تو جو مرضی مینجمنٹ آ جائے آپ اچھے کام ہی کریں گے. تو وہ میں مثال ادھر لگا رہا ہوں کہ 2 جب کرکٹر جڑتے ہیں تو فائدہ ہی ہوتا ہے اس چیز کا. کمنگ بیک ٹو کرکٹ جو بھی بات چل رہی تھی، دیکھیں مسرور کا تو وی آل نو، تنویر نے بھی دیکھا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی کافی عرصے سے میرے ساتھ بھی اس نے کام کیا ہوا ہے. یہ جو کوالٹی کوچ ہے، اسپیشلی اگر ہم ایج گروپ کی بات کرتے ہیں تو اس کو آتا ہے کام کرنا. وہ پریکٹیکل کوچ ہے، کرسی پہ بیٹھنے والا کوچ نہیں ہے. اور آج کل کا دور ایسا ہے بھی نہیں کہ آپ بیٹھ کے بس میٹنگ کر کے تو آپ نے کر دی، آپ کو گراؤنڈ میں کام کرنا پڑتا ہے. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو اسٹارٹ وتھ کہ سیریز کا انعقاد کیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے تو ہو ہی نہیں رہی تھی نا چیزیں. تو یہ کہ ان کے بچیوں کی سیریز ہوں گی، ان کے کیمپس وغیرہ لگیں گے، تو اس کے بعد جب اس طرح کی پھر اوپر نا سپلائی چین آپ کی وہ ٹھیک ہوگی. ادروائز تو آپ سال میں ایک اس کو کہتے ہیں نا بس ایک ایونٹ سا کروا لیتے ہیں جس کا کوئی پرپز بھی اتنا کوئی نہیں ہوتا. 3-4 ٹیمیں ایسے ڈفرینٹ سے نام دے کے بنا لیے تو آپ کا پول آف پلیئرز بھی نہیں آپ کا بن رہا، کیونکہ نیچے سے لڑکیاں اتنی آ نہیں رہی ہیں آپ کے پاس. تو یہ آرگنائز ڈومیسٹک بھی ان کو بہتر کرنی چاہیے اور انٹرنیشنل ٹورز بڑھانے چاہیے اور ٹائم دیں. یہ نہیں کہ مطلب ہمارا یہ کلچر ہے نا کہ آپ جیتے ہوئے ہوں. کیونکہ میں تو ابھی ریسنٹلی وہاں سے آیا ہوں نا، جیتا تھا تو مجھے ایسے اٹھایا ہوا تھا جیسے کوالیفائی جب ہم کھیلے تھے کہ میرے سے اچھا تو کسی میں بندہ ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے فوراً بعد ورلڈ کپ آپ کا نہیں اچھا گیا تو ایک دم سے وہ آپ کی سوچ چینج ہو جاتی ہے. تو یہ چیز
ایٹ لیسٹ مسرور کے ساتھ نہ کریں, اس کو ٹائم دیں. اسے ڈلیور پاس میں بھی کیا ہوا ہے, ابھی اس کو دیا ہوا ہے, اینڈ گیو ہم فریڈم آلسو کہ وہ اپنی مرضی کا اسٹاف رکھیں, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پاس اس کی مرضی کا اسٹاف ہے. ابھی آپ نے کچھ لوگ اس پہ جو فورس کیے ہوئے ہیں وہ ان کا کام بھی نہیں ہے, تو وہ ہٹا کے اس کو اور فریڈم دے بھی, اپنی مرضی سے بندے رکھیں, اپنی مرضی سے آپ کیمپ لگائیں, سیریز جو ایف ٹی پی بنتی ہے اس کو بٹھائیں بھی, کون سی سیریز ہم کر سکتے ہیں, کون سے ملک میں ہمیں جانا چاہیے, کس ٹیم کو بلانا چاہیے, تاکہ آگے چل کے آپ کو ریزلٹس ملیں. ادروائز ٹمپریری چیزیں اس طرح آپ نے کی تو پھر آپ ایک سال بعد پھر ہم یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی مسرور کو ہٹا دیجیے, آپ کسی اور کو لے جاتے ہیں, کیونکہ یہی ہوتا ہے نا کہ بس آپ لاتے ہیں کسی کو. اب دیکھیں یہ میجک کی چھڑی کیا کہتے ہیں اس کو, میجک جادو کی چھڑی نہیں, وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے نا کہ میرے پاس نہیں, میں 14 مہینے میں آپ کو ورلڈ چیمپئن بنا دوں گا. تو آپ میں جتنا آپ وہ پازیٹیو سائڈ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کام کتنا ہو رہا ہے, پروگریشن کتنی ہو رہی ہے. ہم صرف کہتے ہیں جی کوئی آیا ہے تو ہمیں یہ ورلڈ کپ جتا دے ایسے 6 مہینے کے اندر ہی, ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی یہ چینج ہو جاتی ہے چیز گوروں کے آگے کہ ابھی ہم مائک ہیسن کا دیکھتے ہیں, تو میں نہیں کہتا اس کو ہٹانا چاہیے, لیکن یہی اگر کوئی لوکل کوچ ہوتا اور جو پرفارمنس آپ کی رہی ہے, آپ جس طرح کے میچز ہارے ہیں, آپ نے ایک دم سے چھری چلا دینی تھی. بھائی اس کو تو کوچنگ ہی نہیں آتی, وہ اس کو گورے ہونے کا تھوڑا سا فائدہ ہو رہا ہے, لیکن وہ ایکوالٹی ہونی چاہیے. جب آپ ایک کوچ رکھتے ہیں کسی بھی لیول پہ, اس کا پورا ٹرن اوور اس کو کرنے دیں, دین یو آسک دا کوسچنس کہ یار آپ نے 3 سال میں کیا کیا اچیو کیا ہے. گورے سے آپ نے مراد فارنر ہے, ہاں فارنرز, اصل میں گورے کا لفظ ہے نا تھوڑا سا, ہاں وہ ہم تو نارملی اپنی ٹرم میں وہ یوز کرتے ہیں. یار آپ کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے. گورے کے اوپر تو وہ سرفراز کے اوپر تو بین لگ گیا تھا نا یار, اس نے کسی کو کہہ دیا تو یہ ریسزم میں آ جاتا ہے. تو وی اپولوجائز اگر آپ کو یہ چیز بری لگی. وسیم نے کہا گورے ان کا مطلب ہے فارنر. اچھا خیر, یہ جب شو میں نہیں تھے یہاں بیٹھے ہوئے, میں نے آپ سے کیا بولا تھا, آپ نے یہ بات نہیں کی تھی, میں نے خود ہی سٹارٹ کی تھی یہ بات ویمنس کرکٹ کے بارے میں. بالکل بالکل, میں نے کیا بولا تھا کہ یار میں نے چینل چینج کیا تو ویمنس کرکٹ آ رہی تھی, کون سی والی, جو ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کی کراچی میں کرکٹ کوالیفائی جب کیا پاکستان, ٹھیک ہے, جب پاکستان نے, نہیں میں اس کی بائیلیٹرل سیریز کی بات, بائیلیٹرل سیریز, ٹھیک ہے. تو میں نے آپ سے کیا بولا, میں نے بولا یار مجھے تو امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. میرے یہی الفاظ تھے کہ یار پاکستان کی ٹیم ہار رہی ہے, جیت رہی ہے, 2 میچ تو جیتے ہار گئے, 50-60 رن چاہیے تھے, وکٹس اتنی تھی, پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی. لیکن 280 رن اگر یہ ٹیم کر رہی ہے تو مجھے تو پہلے کہیں نظر نہیں آیا تھا کہ یار یہ ٹیم اتنا بہتر کر رہی ہے. تو میں نے آپ سے شو میں کیا بولا تھا, میں نے بولا یار لگتا ہے پاکستان ٹیم امپروو کر رہی ہے. پھر اس کے بعد کوالیفائی جب کیا, پھر اس کے بعد جب یہ ورلڈ کپ ہوا, ان کو ہٹایا, میں نے آپ سے کیا بات کی یہیں بیٹھ کے, یہ تو نہیں تھے شو میں, لوگ یہ سوچے نا کہ یار منہ میں بیٹھے ہوئے منہ میں تعریف کر رہا ہوں, یہ تو نہیں تھے یہاں پہ ریکارڈ پہ. میں نے کیا بولا تھا, میں نے بولا یار غلط ہوا. کیوں, میں نے بولا یار اتنے عرصے میں مجھے کہیں لگا کہ یار پاکستان ٹیم لگتا ہے ویمنس کی کچھ امپروومنٹ نظر آ رہی ہے مجھے. میں تو اس ٹائم دیکھتا تھا جہاں 150 رن نہیں ہو رہے ہوتے تھے, 200 رن نہیں ہوتے تھے, یہاں اگر ایک ٹیم 270-80 رن کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک چیز تو چلے نظر آ رہی ہے نا یار, بیٹنگ میں کوئی نہ کوئی امپروومنٹ نظر آ رہی ہے. وہ چیزیں نظر آتی ہیں. ہاں یار فٹنس میں مسئلے مسائل ہیں, دوسروں کو دیکھیں وہ بہت اسٹرانگ ہے, یہ چیزیں ہیں, لیکن جو تھوڑی چیزیں بیٹنگ میں یا بالنگ میں, کرکٹنگ سکلز میں اگر چیزیں امپروو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کام ہو رہا کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے. تو جب ان کو ہٹایا تو میں نے کیا بولا, میں نے زیادتی کی, ان کو کنٹینیو لے کے چلنا چاہیے تھا, کیونکہ جب امپروومنٹ نظر آ رہی ہے تو آپ کیوں نہیں کسی کو لے کے کنٹینیو چلتے, اس میں کیا پرابلم ہے. یہ چیزیں ہمارے ملک میں ہمیشہ ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی, یہ کبھی بھی نہیں سدھر سکتی چیزیں, یہ ہوتی رہیں گی. کیوں, مسئلہ یہ ہے کسی کو برداشت ہی نہیں ہے کہ یار یہ جیت کیسے رہا ہے, اس کی واہ واہ ہو جائے گی. نہیں تنویر دیکھو اس میں نا اب تم پڑھی لکھی باتیں کر رہے ہو نا, تنویر اب جو نا پڑھی لکھی باتیں کر رہا ہے, مطلب ان چیزوں پہ نہیں سوچا جاتا. اب ٹھیک ہے میرے پہ بات ہو رہی ہے, میں سے ہٹاتا ہوں, میں اوور آل ایک بات کرتا ہوں کہ آپ چیزوں کو جج کس طریقے سے کرتے ہیں. اب اس کے لیے آپ کو کریٹنگ سینس ہونی ضروری ہے نا, اور انفارچونیٹلی موسٹ آف دا ٹائم ایسے لوگ جج کرتے ہیں جن کو وہ سینس نہیں ہوتی ہے, بلّا نہیں پکڑا کبھی, کہ ان کو نہیں آئیڈیا ہوتا. تو اب تو کافی چیزیں ایسی ہی چل رہی ہیں, تو آپ نے وہ دیکھنا ہوتا ہے نا کہ پروگریشن ریٹ آپ کا کیسے چل رہا ہے. پھر میں کہوں گا ابھی مسرور پہ بات ہے یا اور بھی کوچز جو بھی آتا ہے, آپ اس کو ٹائم دیں. اب اس میں کوئی بھی آ کے ایک دم سے آپ کو ورلڈ چیمپئن نہیں بنا سکتا, ٹھیک ہے. تو وہ آپ چیز ذہن میں رکھیں بھی اتنا ٹائم ہے, اور آپ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میری وسعت تھی کہ بیٹھ کے کوئی ڈسکس کریں جی کہ آگے ہمارا فیوچر پلانس کیسے ہونے چاہیے, ایف ٹی پی کیسے بننی چاہیے. وہ تو خیر نہیں آپ نے نہیں سن لینا, دیکھیں وہ جو مارک, دیکھیں یہ اچیومنٹ کم تھی, یہ اچیومنٹ سن لینا, یہ کیا اچیومنٹ کم تھی کہ ایک کوچنگ اسٹاف نے اگر ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کروا دیا ایک ٹیم کو,
یہ اچیومنٹ کم تھی. پاکستان 97 دیکھیں نام ہے اس پہ دیکھیں اچیومنٹ تو ہے نا یار, بہت بڑی اس سے پہلے کیا تھا ہماری ٹیم کہاں کھڑی ہوئی تھی؟ نہیں دیکھیں تو نئی ٹیم تھی, یہ ٹیم بھی میرے پہلے میں اس سے ہٹاتا ہوں اس ٹیم چیز بھی کو نہیں کہ تھی. اس میں سعدیہ اقبال نمبر 1 بولر بن گئی, آپ کی سرا امین, نشرہ سندو. نہیں ٹیم اچھی ہے, ایکسپوجر کم ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ ہم بات کر رہا ہوں, انڈر 19 کی تو بچیاں الگ ہیں. وہ تو ڈفرینٹ ریزنز ہیں نا کہ دیکھیں ہم کرکٹ کم کھیلتے ہیں نا. اگر ہم اس کی کور اس کی طرف جاتے ہیں کہ ہمارے ایشوز ہیں کیا کوچنگ کا ایشو ہے یا پلیئرز کا ایشو ہے, آپ ہٹا دیں. چلے کوئی بھی کوچ ہوتا, میں نہ ہوتا, کوئی بھی ہوتا. اگر آپ سال کے اندر میچز ہی آپ کے نہیں ہونے ہیں. اب ہمارا جب کوالیفائرز ہوا تھا اس سے پہلے کوئی انٹرنیشنل کرکٹ نہیں تھی, ہم ڈائریکٹ کیمپ لگایا اور کوالیفائرز کھیلے. اس میں ہمارا کیمپ تھا, اس کے اندر ہم نے میچز کھیلے. تو اب سارے پردے آپ نہ اٹھائیں. اچھا آگے چل کے اس کے بعد آتا ہے جی ہمارا ورلڈ کپ آتا ہے. اس سے پہلے ہماری کوئی کرکٹ نہیں. جاتے جاتے ہم نے 3 میچز کھیلے جہاں پہ ساؤتھ افریقہ جب آئی ہوئی تھی. تو پورے سال کے اندر آپ 3 میچز کھیل کے جا کے باقی ٹیمیں دیکھیں, کسی نے 28 میچ کھیلے ہوئے ہیں, کسی نے 30 میچ کھیلے ہوئے ہیں, آپس میں کھیل رہے ہیں, تگڑی ٹیمیں کھیل رہی ہیں, اور آپ کی سیریز نہیں ہوگی تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم جا کے آسٹریلیا کو ہرا دیں گے ایک دم سے. ہم اس پہ خوش ہوں گے کہ یا یہ کہ ہم خوش ہو جائیں گے بھائی 70 پہ 7 ہم نے اس کے آؤٹ کر لیے تھے. یا جو آپ کی ٹاپ کی ٹیم ہے انگلینڈ, 10 منٹ اور بارش نہ ہوتی تو آپ وہ میچ جیتے تھے. تو وہ پازیٹیو تو آپ نہیں دیکھتے ہیں نا. لیکن وہ وجہ نہیں ہے, پرفارمنس وجہ نہیں ہوتی ہے. ایک پوائنٹ جو بھی تنویر نے ہنٹ دیا نا, مین پوائنٹ وہ ہے کہ بس وہ تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا نا, یہ تو. اب دوسرا یہ کہ بس آپ کو میں وہ کلو دے دیتا ہوں, آپ اندازہ خود سے لگا لیجیے گا. کبھی ورلڈ کپ جو آ رہا ہے آگے وہ انگلینڈ میں آ رہا ہے, وومنس ورلڈ کپ آ رہا ہے, 2 مہینے کا ورلڈ کپ ہے. تو وہ پھر کافی نظریں ہوتی ہیں لوگوں کی کہ یار چلو یہ ٹور اچھا ہے. شاید یہ ورلڈ کپ بنگلہ دیش میں ہوتا یا سری لنکا میں ہوتا تو شاید میں ہی کنٹینیو کرتا. باقی آپ سمجھدار بھائی دیکھیے بات سنیں, میں تو آپ کو پتا ہے میں سیدھی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. کبھی کبھار اس طرح کیا جاتا ہے, بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, چلو جی اس کو لے کے آ جاؤ, دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بھی پھر آپ پہ بھی نظر ہوگی. نہیں میرے پہ نظر تھی نا, میرے پہ نظر تھی نا. انگلینڈ کے 6 ٹیسٹ میچز میں ایک بھی نہیں کھلایا, ابو دھابی میں کھلایا مروانے کے لیے. فلیٹ پچیز ڈال دو اس کو, کچھ نہیں کرے گا. 6 آؤٹ کیے, ٹھیک ہے نا, 6 آؤٹ کی, ٹھیک ہے, وہ کھلا دیے. چلو یار جان چھوٹ جائے گی, اتنی باتیں ہو رہی ہیں, کھلا نہیں رہے. اسی طریقے سے اور شعبوں میں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے کہ جی اتنی باتیں ہو رہی ہیں, لے کے آؤ, اس کے بعد دیکھیں گے. جب جیت جاتا ہے بندہ اس کے بعد سمجھ نہیں آتی. یہ تو چلے ہم وومنس کی بات کر رہے ہیں نا, چلو جی کرکٹ بہتر نہیں ہو رہی, کوچ کو ہٹا دیا, فلانا ہٹا دیا, کرکٹ اتنی اچھی نہیں. آپ کے مینس میں نہیں ہوتا یہ سب کچھ. میرا صرف سوال یہ ہے, پلیئر کیوں, کوچ کیوں, سلیکٹرز کیوں نہیں, کرتا درتا کیوں نہیں, جو لوگ لاتے ہیں وہ کیوں نہیں. وہ سارے بیٹھے رہتے ہیں وہیں پہ, وہ نہیں ہٹتے. کوچ پہ تلوار آ جاتی ہے, کپتان پہ تلوار آ جاتی ہے, پلیئروں پہ آ جاتی ہے. یہ ابھی سے نہیں ہو رہا بھائی, پچھلے کوئی 50 سال سے یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اور اب تو ہماری ٹیم کے کپتان ایسے ہو چکے ہیں, میں سلمان آقا کو بھی یہ میسج دے دوں, اور اس کو پتہ بھی چل گیا ہوگا, خود ہی پتہ ہوگا کہ یار T20 ورلڈ کپ میں اگر میں باہر ہو گیا, وہ آنے سے پہلے ہی بول دے میں نے ریزائن کر دیا کپتانی سے. آنے سے پہلے ہی بول دے کہ میں نے ریزائن کر دیا بھائی کپتانی سے, میں کپتانی کنٹینیو کرنا نہیں چاہ رہا. کیونکہ اس کو بھی پتا ہوگا کہ میں جیسے ہی وہاں پہنچوں گا مجھے بلایا جائے گا, ہاں جی آپ کی ٹیم نے کیا کیا, کیا نہیں کیا, اچھی پرفارمنس نہیں تھی, تمہاری اچھی نہیں تھی, اس کی اچھی نہیں تھی, بولرز نے کچھ نہیں کیا, بیٹسمین نے کچھ نہیں کیا, فلانا نہیں, آپ کپتانی سے ہٹ جائیں. تو اس کو پہلے ہی چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ یہ سلسلہ ہے ہمارا. 10 سال پہلے حفیظ نے یہی سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے. یار مجھے ایک بات بتائیں نا, ہمارے سوائے 92 کے ورلڈ کپ کے علاوہ کون سا کپتان مجھے ایک بتا دے, آپ کا کوئی بھی کپتان بہت طریقے سے گیا ہو, ہر کسی نے بات ہی کی ہے کہ یار مجھے اس طریقے سے جانا نہیں چاہیے تھا, میرے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ٹیم ہار گئی تو کیا ہو گیا. کیا دنیا کے جو کپتان ہیں, کیا ان کی جو ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہوتی ہے, ہم کتنی مثال جوز بٹلر نہیں دے چکے. ابھی ریسنٹلی جوز بٹلر کیا ہوا 50 اوور ورلڈ کپ انڈیا میں, کیا ہوا ایشیا کپ میں, اس کی اپنی پرفارمنس نہیں تھی, کپتانی کیا وہ ٹیم سے باہر ہو گیا. بھائی سنیں میری بات, اور نہیں گئی یہ مائنڈ سیٹ تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, ہم 40-50 سال سے. تو بھائی مائنڈ سیٹ ہے تو پھر کیوں ہم باتیں کرتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں نا میں وہی کہہ رہا تھا نا, چیزیں کیوں نہیں آپ کو بہتر اعتراض ہوتی. نہیں کرنا چاہیے تھا کہ پوسٹر میں آپ کا کپتان نہیں ہے, یہی بات تھی. یار یہ تو انہوں نے تو نہیں ڈالا نا, انہوں نے نہیں ڈالا نا, کہ انہوں نے منع کیا. دیکھیے اس حوالے سے آئی تھنک انڈر 19 ایک اور بھی ہم سے شاید مس ہو گئی ہے. اب ٹائم رکھی ہے میں نے, کل ہم کریں گے اس پہ, کل کر لیں گے بات. لیکن یہ ہے کہ اچھی بات ہے وومنس کرکٹ کا بھی کہ انڈر 19 کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, اس میں کنٹینیوٹی آنی چاہیے. ابھی جتنی ڈبیٹ ہماری ہو رہی ہے نا, بیسکلی اٹس اے مائنڈ سیٹ, اٹس اے کلچر, جس کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے.
अब इंडिविजुअल के नाम लेके हम कह जी कि उसको इज्जत नहीं मिली या उसको इज्जत नहीं मिली, अब वो उठाएंगे तो वो बहुत से नाम एक लिस्ट बनती जाएगी। दैट मीन्स वो एक दफा का इंसिडेंट नहीं है, 2 दफा नहीं हुआ है, वो एक माइंड सेट है कि हमने कैसी चीजों को वो करना है, चाहे वो कोचेज हैं चाहे वो प्लेयर्स हैं। तो हमें थोड़ा सा अपना कल्चर बदलना होगा और उसको पॉजिटिविटी उसमें लेके आनी है। 2025 पे बात कर रहे हैं हम। 2025 में हम अब मैंने ये अपनी ये मैंने इंसान नोट कर लिया, 2025 में हम बात कर रहे हैं। चले ठीक है, कल इस मौजू को हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ताज़ा करें, और भी बहुत सारी बातें हैं जो आज करनी थी जो रह गई। वसीम साहब का शुक्रिया, तनवीर अहमद साहब का शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आप कमेंट करके बताइएगा क्या अच्छा लगा आपको देखने का। शुक्रिया।